اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، محمد یاسر اشفاق آپ کا ٹیچر کمرشل جغرافی کے لیکچرز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، سیکنڈ ایئر کامرس کے لیول پر جہاں کامرس کی ایجوکیشن کے اندر بہت سارے سبجیکٹس کو ان کیا جاتا ہے، وہیں پر کمرشل جغرافی کے نام سے بھی ایک سبجیکٹ کو پڑھایا جاتا ہے. یہ جغرافی وہی ہے جس کو آپ اپنی ارلی کلاسز کے اندر یا تو سوشل اسٹڈیز کے طور پہ یا پیور جغرافی کے طور پر اس کی نو ہاؤ پہلے ہی آپ لے چکے ہوتے ہیں، لیکن سیکنڈ ایئر لیول پر اس کو چونکہ کمرشلائز لیول پر پڑھایا جاتا ہے تاکہ آپ جغرافی کے ساتھ ساتھ جغرافی کے ڈفرینٹ جو سینیریوز ہیں یا ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں ان کو آپ پریکٹیکلی بھی سمجھ سکیں اور اس کو کمرشل بنیادوں پر جان سکیں تاکہ آپ اپنی زندگی کے اندر اپنی پریکٹیکل یا پروفیشنل لائف کے اندر اپنے کیریئر ڈیولپمنٹ کی طرف آگے بڑھ سکیں. تو اس حوالے سے یہ کمرشل جغرافی کا جو علم ہے یہ آپ کو یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے. اس پہلے لیکچر میں آپ کو اس کا کچھ گائیڈنس پرووائڈ کر رہا ہوں. اس کا پیپر پیٹرن کیا ہے اور بورڈز کی انسٹرکشنز کیا ہیں. اکارڈنگ ٹو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی، یہ جو سبجیکٹ ہے اٹ از ڈیوائڈیڈ ان ٹو میجر کیٹیگریز. ون از ورلڈ جغرافی اینڈ obviously another one is پاکستان جغرافی. پہلے حصے میں آپ دنیا کے جغرافیائی حالات، جو دنیا میں پائے جانے والے مختلف موسمی حالات، دنیا کے اندر پائے جانے والے مختلف کانٹیننٹس، ان کے لوگوں کا رہن سہن، آبادی، ایگریکلچر، کراپس، منرلز، انڈسٹریز، ان پر آپ بات کرتے نظر آتے ہیں. اور اسی طرح سے پھر ہم اپنے وطن عزیز یعنی پاکستان کے حوالے سے ہم ڈفرینٹ نالج کو گیٹ کرتے ہیں اور اس میں بھی کراپس کا تذکرہ ہے، یعنی ایگریکلچرل ڈیولپمنٹس ہیں، منرلز ہیں، ایز ویل ایز وی ہیو انڈسٹریز، ٹرانسپورٹیشن، یہ تمام چیزیں ہیں. پاکستان کا پاپولیشن اسٹرکچر کیسا ہے، یہ تمام چیزیں اس میں کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور بہت ہی کہنا چاہیے انفارمیٹو، بہت ہی سمجھنے والا سبجیکٹ ہے. پلس اس میں جو بورڈ کی آپ کو انسٹرکشنز ہیں، جو بکس اویلیبل ہیں، اس میں یہ بات بڑے واضح طور پہ بتائی گئی ہے. دا کویسچن میں بی انالائٹیکل، ڈسکرپٹیو، شارٹ، لانگ، ڈائیگرامس. تو اس میں تھوڑا سا آپ کو ورک آؤٹ زیادہ کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ غور کریں تو جب چیزوں کی ڈائمینشن چینج ہوتی ہے تو پھر آپ کو زیادہ ورک کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ سیکھنے کا بھی موقع مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہیں پر وہ آپ سے کسی بات کا تجزیہ کروائے گا کہ کوئی چیز کہیں پر ایگزسٹ کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے، اس کا پاسٹ کیا ہے، اس کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے. تو میں بھی انالائٹیکل اپروچ ہو سکتی ہے، کویسچنس کی ڈسکرپٹیو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، شارٹ، لانگ، اور کہیں پر میں بھی کہ آپ سے وہ کہے کہ چھوٹی سی ڈائیگرام بنا کر کسی بات کی وضاحت چاہتے ہو تو وہ بھی ہو سکتی ہے. پیپر پیٹرن ذرا دیکھ لیجئے گا اینڈ مارک ڈسٹریبیوشن. سیکشن اے جو ہے وہ ملٹیپل چوائس کویسچن کے حوالے سے ہے اور یہ 15 ہوں گے، ایک نمبر کا ایک ہوگا، مینس 15 مارکس آپ کے ایم سی کیوز سیکشن اے میں موجود ہیں. سیکشن بی جو ہے یہ شارٹ آنسر کویسچنز ہیں جن کو 2 حصوں میں پوچھا جاتا ہے، پہلے ورلڈ کے اور پھر پاکستان جغرافی کے. ورلڈ میں آپ کو وہ 5 سوال کے جوابات آپ سے مانگتا ہے اور 4 نمبر کا ایک سوال ہے، تو یہ 5 4 20 ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی بتاتا چلوں، یو ول بی گیون 8 questions and out of which you are required to be answer of just 5 questions. Similarly, the پاکستان جغرافی میں سے آپ سے وہ شارٹ پوچھے گا and you will be given 7 questions and out of which you are required to be answer of only 4 questions. تو یہ 4 by 4 16 ہو جاتا ہے. تو اگر آپ غور کریں تو یہ پورا سیگمنٹ آپ کا 36 مارکس کا ہو جاتا ہے. سیکشن سی از آل اباؤٹ لانگ آنسر کویسچنس اور لانگ آنسر کویسچنز میں پھر دوبارہ سے ورلڈ جغرافی جو ہے اس میں 2 سوال آپ سے پوچھے جائیں گے. یو ول بی گیون 3 اور مے بی 4 اور 2 سوالوں میں سے ہر سوال کے 8 نمبر ہیں، 16 یہ ہو جاتے ہیں. ایز فار ایز دا پاکستان جغرافی از کنسرن، پاکستان جغرافی میں 2 سوال گیون ہوں گے، ایک کرنا ہوگا اور 1/8 مینس 8 مارکس. تو یہ آپ کا سیگمنٹ جو ہے یہ 24 مارکس کا ہو جاتا ہے. تو اگر آپ ان کو سم اپ کر لیں تو آپ کا ٹوٹل 75 مارکس آ جاتا ہے اور 75 میں سے ٹوٹل مارکس میں سے 33% والا اسٹوڈنٹ پاس ہے، یعنی اپروکس
25.5 اور 26 جو ہے اگر آپ نمبر لے لیں تو آپ سی جی کراس کر سکتے ہیں، کلیئر کر سکتے ہیں، لیکن میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ یہ نمبر ہماری ایسے نمبر نہیں ہے جس کو ہم اپریشیٹ کر سکیں. ڈیفینیٹلی یو شوڈ بی آن دا لمٹ، ٹرائی یور لیول بیسٹ. 60 اور 70 کو کراس کرنا ہے تاکہ آپ کی اچھی پرسنٹیج جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکے. تو امید کرتا ہوں یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا. نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.